یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، کون چاہتے ہیں؟ جن کا ذکر چلا آ رہا ہے پچھلی 2 آیتوں سے، بنی اسرائیل، انہوں نے بلکہ 3 آیتوں سے انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام اور تکمیل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس آیت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ بعین ہی یہی آیت صرف ایک اسلوب کے فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی آئی ہے۔ یہاں یریدون لیطفئوا ہے، وہاں ہے یریدون ان یطفئوا، ایک لفظ کا فرق ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وہاں تھا مثبت انداز میں، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ یہاں منفی انداز میں ہے، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، بات تو ایک ہی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پھر وہی الفاظ ہیں، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس میں در حقیقت وہ بغض، وہ عناد، وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ مخالفت جو یہودیوں کے رگ و پے میں ریشے ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، عناد، عداوت، اور امت مسلمہ کی دشمنی، عناد اور بغاوت۔ اس معنی میں نے بہت سی تقاریر اس زمانے میں کی ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے، غیر مرئی دنیا، اس میں جو رول ابلیس اور اس کی ذریت معنوی کا ہے، ابلیس نے ادھار کھایا تھا اسی پر کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں، اور یہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا مضمون، قصہ آدم و ابلیس۔ اسی طریقے سے یہود، وہاں بھی وجہ کیا تھی؟ اس کی انانیت کو دھکا لگا تھا، اس سے پہلے اس کا بہت اونچا مقام تھا، اپنی عبادت اور علم کی بنیاد پر وہ فرشتوں میں شامل تھا، حالانکہ جن تھا، اور فرشتوں کا بھی کہتے ہیں معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی معلم تھا، استاد تھا، لیکن خلافت عرضی اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کر دی۔ وہ ٹھیس لگی اس کے، وہ جو آبگینہ تھا اپنی عزت نفس کا، اپنی انانیت کا، چنانچہ یہی بات اس نے کہی کہ انا خیر منہ، میں اسے سجدہ کیسے کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اس کو تو بنایا ہے مٹی سے، کیچڑ سے، سنے ہوئے کیچڑ سے، اور مجھے بنایا آگ سے، کیسی لطیف شے ہوتی ہے، تو میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، بس راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہی مسئلہ یہود کا ہوا۔ 2000 سال سے ایک پوزیشن ایک قوم کو ملی ہوئی تھی، اللہ کی نمائندہ قوم، اللہ کی شریعت کی حامل، توحید کی علم بردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ توحید کو یہودیوں نے برقرار رکھا ہے۔ قرآن مجید میں صرف یہ ذکر جو آتا ہے کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، یہ کچھ ایک زمانے میں کچھ غلو کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا، لیکن یہ کہ یہ ان کے مسلمہ عقائد میں مستقل طور پر بات شامل نہیں ہوئی، جیسے کہ عیسائیوں میں شامل ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، وہ معاملہ نہیں، توحید کو انہوں نے برقرار رکھا۔ تو یہ مقام ان کا جو رہا، اور پھر نبوت ان کے پاس رہی، 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ و ہارون علیہم السلام، 2 پر ختم ہوا، یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام۔ ان دونوں کے درمیان جیسے عورتیں رسی باندھ کر کپڑے جو ہے لٹکایا کرتی ہیں، تو یوں سمجھیے 2 ادھر 2 ادھر، اور درمیان میں جو ہے یہ رسی ٹوٹی ہی نہیں، ہر وقت ایک نبی موجود۔ بخاری کی روایت میں حضور کے الفاظ ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی،
جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا تھا. اتنی بڑی قوم، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کا فیصلہ. اللہ نے اپنی آخری رسالت، آخری نبوت، رسالت کاملہ، نبوت تامہ، ختم المرسلینی، یہ اس کا تاج جو ہے وہ رکھ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، جو کہ یہودی نہیں تھے، اسرائیلی نہیں تھے، اسماعیلی تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، امیین میں سے تھے، جن کو یہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے امیین، ان میں. لہذا وہی ان کی انانیت جو ہے اس نے بغاوت کی. حسد اور انانیت کی وجہ سے بدترین دشمن. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.